الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو حافظ عین عباس کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کہ آسان اور مختصر دورہ خلاصۃ القرآن کا آج 20واں روز، جس کے اندر ہم 20ویں پارے کا خلاصہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ 20ویں پارے کا جو آغاز ہے، اس کے شروع ہی میں اللہ تعالی نے استفہامی انداز میں جو اپنی قدرت ہے، اپنی جلالت ہے، اس کو بیان فرمایا اور سوالات کیے، اور یہ تمام سوالات کرنے کے بعد، ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر انسان کی عقل سلیم سے یہ سوال کیا کہ بتاؤ تو صحیح بھلا اللہ تعالی کے علاوہ ان تمام کاموں کو کرنے والا کون ہے۔ اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ ان تمام سوالوں کو بار بار اسی لیے دہراتا ہے تاکہ جو لوگ گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو راہ حق کو نہیں تلاش کر پا رہے یا نہیں اس پر چل پا رہے، تو وہ لوگ جو ہیں اپنے جو بے ضمیر بنے بیٹھے ہیں، جن کا ضمیر سویا ہوا ہے، وہ اسے جگا کر راہ حق کو تلاش کر اس پر جو ہے چلنا شروع کر دیں۔ اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر چل پھر کر دیکھ لو جو پچھلی قومیں گزری ہیں، ان کا کیسے انجام ہوا۔ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے ہلاک کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے اور نہ ہی بہروں کو اپنی پکار سناتے ہیں۔ اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ آپ تو صرف ان لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اب جو مردے ہیں ان کا جو سننا ہے وہ احادیث سے ثابت ہے، لیکن یہاں پر جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ دانا اور بینا ہونے کے باوجود جب انہیں دعوت حق دی جائے تو وہ روگردانی کر دیا کرتے تھے، وہ اس سے پھر جایا کرتے تھے، اپنی پیٹھ پھیر لیا کرتے تھے۔ تو ان کے متعلق یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ لوگ مطلب کہ دل سے بھی اندھے ہیں، دل بھی ان کے جو ہے مردہ ہے، اور وہ آنکھوں سے اگرچہ دیکھ بھی رہے ہیں لیکن چونکہ حق کو نہیں دیکھ پا رہے تو ان کو جو ہے اندھا کہا گیا ہے۔ اس کے بعد جو سورت کا آخر ہے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے میرے رب کی طرف سے کہ میں فرما برداروں میں سے رہوں اور جو قرآن کریم ہے اس کی تلاوت کرتا رہوں۔ اب جو کوئی ہدایت کو تسلیم کرے گا، جو کوئی ہدایت کی راہ پر چلے گا تو اس میں اس کا اپنا فائدہ ہے، اور جو کوئی گمراہی کی راہوں کو اختیار کرے گا تو بس میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا جو ہے اس سے لوگوں کو ڈرانے والا ہوں۔ اس کے بعد آیت نمبر 82 سے دعوت الارض کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد ہر امت میں سے جو اللہ تعالیٰ کے سرکشی کرنے والے لوگ تھے ان لوگوں کو اکٹھا کرنے کا ذکر ہے، دہشت سے اپنی جگہ سے ان کا نہ ہلنا، اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اور آگے چل کر فرمایا کہ جب ان سے سوالات کیے جائیں گے تو دلیل نہ ہونے کی وجہ سے ان کے خاموش رہنے کا اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اب آیت نمبر 87 میں سور پھونکے جانے اور اس کے نتیجے میں جو پیدا ہونے والی گھبراہٹ ہے اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا، اور نیکوکاروں کا قیامت کے دن جو گھبراہٹ سے معمون ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورۃ القصص آ جاتی ہے۔ یہ مکی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 28ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 49 نمبر پر موجود ہے۔ اس سورت میں القصص کا لفظ آنے کی وجہ سے اس کا جو نام ہے وہ القصص رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورت کے اندر جو ہے توحید، رسالت اور مرنے کے بعد جو دوبارہ زندگی ہے اس کے متعلق بیان کیا گیا ہے، اور عقائد اور اصول کا بیان ہے۔ اب آگے اس سورت کا جو آغاز ہو رہا ہے، شروع ہی میں ایک مرتبہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ ہے وہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ شروع میں جو بنی اسرائیل کے لڑکے تھے انہیں قتل کر دیا کرتا تھا، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کسی طریقے سے اس کے دربار تک جا پہنچے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی دائی کا مشرک کا جو ہے وہ دودھ نہ پیا، اور پھر اپنی ہی ماں کا دودھ پینا، یہ سارے واقعہ جو ہے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اگر تمہیں اس کتاب میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کر دی گئی ہے اس میں کوئی شک ہے تو تم اس سے زیادہ ہدایت والی کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے آؤ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی یہاں پر کہ یہ لوگ آپ کی پیروی اس وجہ سے نہیں کرتے کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، کہ یہ اپنے خواہشات کے پیچھے چلنے کی وجہ سے، اپنے نفس کی پیروی کرنے کی وجہ سے یہ لوگ جو حق کا پیغام ہے اس کو نہیں سن پا رہے، اس کو نہیں سمجھ پا رہے اور اس پر عمل پیرا نہیں ہو پا رہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 52 سے جو نجاشی کے دربار سے آیا ہوا وفدہ اس کے قبول اسلام کا ذکر ہے، اور ایسے ہی مختلف چیزوں کا ذکر ہے۔ آگے چل کر آیت نمبر 57 سے
کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی راہ پر چل پڑیں، ہم حق کی جو دعوت ہے اس کو قبول کر لیں، تو پھر ہم اپنے ہی ملک سے اچک لیے جائیں گے۔ تو یعنی کہ جو موجودہ فوائد ان کے پاس ہیں، جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں ہیں، لیکن انہیں یہ تو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں سے یہ چیزیں ہٹ جائیں گی، دور ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں حرم میں کس نے آباد کیا کہ جو امن والا ہے، اور مختلف انعامات جو پھلوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دیے تو وہ کس نے ان لوگوں کو عطا کیے ہیں۔ تو آگے چل کر فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے سمجھ نہیں پا رہے، اگر دین پر چلیں گے تو بجائے اس کے کہ ان کی چیزیں ختم ہوں، ان کی ان نعمتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ مزید اضافہ کر دے گا۔ اس کے آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بہت ساری بستیوں کو جو ہے ہلاک کر دیا جن کے لوگ جو ہے وہ خوشحال رہا کرتے تھے۔ اب آپ چل پھر کر دیکھ لیں کہ جو خوشحال قومیں تھیں ان کے اب جو جگہ ہیں وہ کھنڈرات بنی پڑی ہیں، اور وہ آنے والوں کے لیے نشان عبرت ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی کو ایسے ہی ہلاک نہیں کر دیتا، یا جو گزری قومیں ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ہلاک نہیں کیا، بلکہ اتمام حجت کے لیے پہلے ان کے پاس رسول بھیجا، پھر جب انہوں نے اس رسول کی نافرمانی کی تو اس کے بعد ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل کیا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 62 میں قیامت کے دن جو کفار ہیں وہ اپنے جو معبودان باطل ہیں ان کو بلائیں گے، اور جو ان کے معبودان باطل ہیں وہ ان کی پکار کو نہیں سنیں گے، اور ان کی آپس میں جو دشمنی ہے اس دن وہ پھوٹ پڑ جائے گی ان کے درمیان، اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے، عالم الغیب ہونے اور معبود برحق ہونے کا بیان ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 71 سے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ ایک سوالیہ انداز میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسلسل جو ہے وہ رات ہی کو قائم رکھے، یعنی کہ دن نہ نکلے، رات ہی رہے، تو پھر کون ہے تمہارے لیے کہ جو روشنی لے کر آئے گا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ دن ہی رکھے، یعنی کہ رات نہ بنائے اور دن ہی دن چلتا رہے، تو پھر کون ہے جو تمہارے لیے رات کو باعث راحت بنائے گا، باعث سکون بنائے گا، تاکہ اس میں تم لوگ آرام کر سکو؟ بس کیا تم سنتے نہیں ہو، سوچتے اور سمجھتے بھی نہیں ہو؟ اگر انسان کے پاس عقل ہو اور وہ ان چیزوں کو سمجھ سکے تو اسے پتہ چل جائے کہ یہ ساری نعمتیں جو ہے یہ رب تعالیٰ کی ذات کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 76 سے قارون کا ذکر ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک سرکش شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اسے بہت مال و دولت دیا ہوا تھا، اور اس کے پاس جناب بڑا محلات اور باغات بے شمار اس کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں تھی۔ تو اس کی جو قوم تھی، جو ایک مطلب آپ سمجھ لیجئے مضبوط قوم تھی، وہ جو اس کے پاس خزانے تھے ان کی چابیاں بھی نہیں اٹھا سکتی تھی، اتنے اللہ تعالیٰ نے اس کو خزانے دیے ہوئے تھے۔ تو اس قوم نے کہا کہ تم اس پر اتراؤ نہیں، اس پر غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم پھر لوگوں کے ساتھ آگے بھلائی کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو اپنا مال ہے اسے خرچ کرو، لوگوں کے ساتھ احسان کرو، انہیں مال دو، ان کی مدد کرو۔ لیکن پھر اس نے آگے چل کر تکبر کیا، غرور کیا، اور اس نے کہا کہ میرے پاس یہ سب کچھ جو ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتیں عطا کی، بجائے اس کے کہ وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ شکر کرے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتیں دی، نہیں، اس نے کہا کہ یہ میرے اپنے علم کی وجہ سے ہے۔ تو پھر آگے چل کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس سرکشی کی وجہ سے جو ہے اس سے تمام جو نعمتیں ہیں اس سے لے لی اور اس کو زمین میں دھنسا دیا، اور جس دن اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسایا اس دن اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آخرت کا گھر ہم انہی لوگوں کے لیے مقدر کرتے ہیں جو زمین کے اندر نہ تو تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی فساد کرتے ہیں، بلکہ اچھے کام کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جو اچھا انجام ہے وہ صرف پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی لوگ ہیں ان کے جو اچھے یا برے اعمال ہیں اس کے مطابق جو ہے انہیں اس کی جزا یا سزا دی جائے گی۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اس کے معبود برحق ہونے اور سوائے اس کے ذات کے ہر چیز کے فنا ہونے، اس کا حکم نافذ ہونے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے کا بیان ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورۃ العنکبوت آ جاتی ہے۔ یہ ایک مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے، کتابی شکل کے اعتبار سے یہ 29ویں، اور جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 85 نمبر پر موجود ہے۔ اب عنکبوت جو ہے یہ مکڑی کو کہتے ہیں،
اس سورت کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 41، جس کے اندر عنکبوت کا ذکر ہے، مکڑی کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا جو نام ہے وہ عنکبوت رکھ دیا گیا، اور آگے چل کر دیکھیں گے کہ وہ مکڑی کا ذکر کیسے آیا ہے۔ اب اس صورت میں جو ہے حق اور سچائی کے راستے میں جب بندہ چلتا ہے تو اس میں جو مشکلات آتی ہیں اس پر ثابت قدم رہنے کا بیان ہے، ماں باپ کی اطاعت، اور پھر جو حدود ہیں جن حدوں کے اندر رہتے ہوئے ان کی ہم لوگوں نے اطاعت کرنی ہے اس کا یہاں پر بیان ہے۔ جو پچھلے انبیاء کرام گزر چکے ہیں ان کی جو امتوں کے احوال ہیں اجمالی طور پر ان کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور اہل کتاب جو تھے اور جو مشرکین تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر اعتراضات کرتے تھے ان کا اس صورت کے اندر جواب دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو ہجرت کی ہدایت اور اس پر اجر آخرت کا بیان ہے۔ اس صورت کے شروع ہی میں قرآن نے انسان کو متوجہ کیا کہ قطعی نجات جو ہے، یعنی کہ جو پکی نجات ہے، ہمیشہ کی نجات ہے، اس کے لیے صرف دعوی ایمان کافی نہیں ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ بندے نے کہہ دیا جی میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں تو بس اب میرے لیے جو ہے جنت وہ پکی ہے۔ فرمایا گیا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ قطعی نجات کے لیے انسان کو آزمائش سے بھی گزارا جا سکتا ہے، اسے آزمائش میں بھی مبتلا کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ پچھلی قوموں کو جو ہے بڑی بڑی آزمائشوں سے گزارا گیا، اور آزمائش کا جو دور ہوتا ہے اسے گزرنے کے بعد ہی جو سچے مومن ہیں اور جو جھوٹے لوگ ہیں ان کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ اس کے آگے آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو اور ان کی اطاعت کرو، اور پھر آگے حدود جو ہیں ان کا تعین فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک کرنے پر ابھاریں یا کوئی گناہ کے کاموں کی طرف تمہیں لے کر جائیں تو اس معاملے میں اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ اطاعت نہ کرو۔ اب حدیث مبارکہ بھی آتی ہے نا کہ کسی بھی ایسے مسئلے میں کوئی بھی مخلوق ہو، بہن بھائی ہو، ماں باپ ہو، یا کوئی بھی ہو، اس کی اطاعت لازم نہیں ہے کہ جس کام میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ اب اس کو اگر وضاحت کے ساتھ ہم لوگ لے کر چلیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں آیت مبارکہ سے اور حدیث مبارکہ سے سیکھنے کو ملتی ہے، لیکن مختصراً اگر میں عرض کرتا چلوں تو وہ یہ ہے کہ اگر ماں والدین یہ بات کہیں کہ بچے نے داڑھی نہیں رکھنی تو اس میں جو ہے ماں باپ کی خوشحالی کو نہیں دیکھا جائے گا، ان کی رضامندی کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ شریعت کے حکم کو دیکھا جائے گا۔ اسی طرح کسی گیدرنگ کے اندر اگر ماں باپ جو ہے وہ یہ بات کہتے ہیں، اسپیشلی والدہ اگر یہ بات کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے زیادہ جو ہے حجاب یا پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طریقے سے نارملی ڈریس میں چلو اور تیار ہو کر، تو اس صورت بھی جو ہے ماں کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ اور آگے چل کر جیسے آج کل ہمارے گھروں کا ماحول بن چکا ہے اور اسے ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے، جیسے یہ بہنوئی اور یہ کلچر بن چکا ہے سالی والا، یہ اگر ماں یہ بات کہتی ہے کہ تمہارا بہنوئی ہی ہے، تمہارا بھائی ہے، تو کوئی بات نہیں ہے کہ ساتھ فرینک ہو جاؤ، گپ شپ لگا لو، تو اس حکم میں بھی ماں کی جو ہے وہ اطاعت نہیں کی جائے گی۔ الغرض ہر وہ مسئلہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو اس کام میں ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانا جائے گا۔ اس کے بعد مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کا دوبارہ سے جو ہے ذکر کیا گیا، اور آخری آیت جو آیت نمبر 41 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو باطل معبود ہیں ان کو اپنا مددگار بناتے ہیں، ان سے مدد طلب کرتے ہیں، ان کے عقائد کی پھر آگے جو ہے وہ ایک مثال دی جا رہی ہے کہ وہ اتنے کمزور ہیں جیسے مکڑی کا جالا، یا اس سے بھی زیادہ کمزور جو ہیں ان کے عقائد ہیں۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم حق کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، لیکن صرف جو اہل عقل ہیں وہی ان جو مثالیں ہیں ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ تھا 20ویں پارے کا خلاصہ جو آج ہم نے سیکھنے کی کوشش کی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے رب نے جو کہا حق کہا اور سچ کہا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔